قرآن پاک کی سورہ شورى آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے شادی بیاہ پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ ناچتے گاجتے اور بعض حالتوں میں بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں جیسے خسرا، مخنث، ہجڑا، خواجہ سرا وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سوائے خواجہ سرا باقی کے نام سے طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا یہ قدرے بہتر نام ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سراں کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد ہوا محل کے افسر۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ تیسری جنس کے لوگ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے تو انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے جنس کے تعین کے وقت مرد اور عورت کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کروموسومز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جینز کا تعین کرتے ہیں۔ اگر میل کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے، اگر عورت کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس میں یہ تعین ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے جو کروموسومز ہیں وہ دونوں کے ہی غالب ہوتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں، جو کہ عموماً بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تیسری جنس کے اندر بھی میل اور فیمیلز ہوتے ہیں۔ ان کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ تیسری جنس میں فیمیل کروموسومز اگر میل کروموسومز پر دوبارہ غالب آ جائیں تو فیمیل خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میل خواجہ سراؤں کا بھی ہے۔ ان میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ خواجہ سراؤں کے ڈیرے موجود ہیں۔ ان ڈیروں کو سندھی زبان میں مڑی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سراؤں کے سب سے اہم گروہ رہائش پذیر ہیں۔ ان کی بہت سی قسمیں ہیں جن کے الگ الگ ہی دعوے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔